السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیا کیونکہ انہیں حیا آ گئی۔ یہ سوال کیا تھا؟ اس عورت نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا، ہاں، عورت کو حیض ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو، ان کے پوچھنے سے شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم اور آڑ کے چکر میں بعض دفعہ آپ بہت سی ایسی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ کیا جمعہ کے دن ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا، لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے اور علماء کرام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور احادیث میں اس کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی معلوماتی ویڈیو کی اپڈیٹ ہر وقت ملتی رہے۔ تو دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی عزیز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے اور اس کے لیے وہ اجر ہے، ایک اجر وہ اس کا اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ یہ حدیث 3 راویوں پر کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس حدیث کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اونٹنے کی قربانی کر دی۔ اسی طریقے سے جو دوسری فرصت میں مسجد کو جاتا ہے گویا اس نے گائے کی قربانی دے دی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کر دیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی، اور جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ ہمارا ایک ذاتی خیال ہے، یہاں غسل جنابت سے مراد کامل غسل ہے، اور اسی لیے کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی کہ وہ جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو اور کچھ عام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کو بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں۔ دوستو، بالغ خواتین اور بالخصوص شادی شدہ دوست احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ ایک معاملہ کچھ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی جو سنت ہے اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھاتے گئے، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا، اس بارے میں شاید آپ نے کہیں پڑھا بھی ہوگا یا ذکر سنا بھی ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا پہلا جواب ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنا مال، اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا؟
جو کہ ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا اگر میں ذکر کروں، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان میں تمہارے شراکت بن جائے گا۔ جو ایسا کرتا ہے جو بنیادی طور پر اللہ پر تقوی نہیں کرتا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کھلا رہا ہے اپنے بچے کو۔ ایسا نہیں ہے، انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کھلا سکے۔ دوستو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جماع انسان کے آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن حالیہ دور کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اولاد نہیں چاہتے وہ مباشرت تول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ ابھی ایک بڑی اہم چیز ہے جس حوالے سے لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، تو علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں یہ پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں، یہ تو دور کی جدید چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، موٹر کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو پرانی باتوں پر، جس طرح موٹر کار سے پہلے لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اسی طریقے سے اس عمل کو، یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کے عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسی تدابیر استعمال کرتے تھے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے مادے کو عورت کے مادے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں جو روایات میں پائی جاتی ہے، جن سے کافی ساری معاملات حل ہو جاتے ہیں اور کافی سارے سوالات کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اب دوستو میں آگے بڑھتا ہوں، جن میں جمعہ کے دن کی جانے والی کچھ غلطیاں ہیں ان کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ہم اکثر اوقات کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کے باعث ہمیں کچھ نہ کچھ وہ پریشانیاں آ جاتی ہے اور پریشانیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے لکڑیوں کے منبر سے فرما رہے تھے کہ لوگوں کے گروہ جو ہیں وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائے۔ یعنی اگر وہ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی وعید ہیں، آپ جمعہ کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں ورنہ آپ کے سینوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کی طرح۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، بالکل اسی طرح، یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں فوراً تشریف لے جائیں اور ثواب کمائیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔